شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان۔ جی خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے نعمت افطار میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، علامہ شرجیل احمد خان صاحب آج ہمارے پینلسٹ ہیں۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب اور علامہ لیاقت حسین نظری صاحب تو پورے 30 دن ہمارے ساتھ رہیں گے۔ مہمان علماء وقتاً فوقتاً آتے بھی رہیں گے، جاتے بھی رہیں گے۔ جتنے زیادہ دن ہمیں علامہ شرجیل صاحب میسر آئیں انشاءاللہ ہم آپ کو ان سے بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع فراہم کرتے رہیں گے۔ علامہ شرجیل احمد خان صاحب، ایمان سے متعلق بات ہو رہی ہے، ایمان لانے کے بعد جو چیزیں ضروری ہیں بندہ مومن کے لیے، کیونکہ ابھی حضرت صاحب نے بڑی خوبصورت وضاحت کی، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت ابتدا کی، علامہ صاحب نے بتایا ان کا ذکر جو قرآن میں ہے جن لوگوں کا، کہ تم زبان سے تو کہہ چکے ہو لیکن تمہارے دل میں ایمان، تو کون سی باتیں اور چیزیں ضروری ہیں بندہ مومن کے لیے ایمان لانے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی۔ دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، بے شک، اور اس سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ ٹھیک ہے، ایک ایسا سرمایہ کہ دنیا میں ہے تو دنیا میں اس کی برکتیں، صحیح، اور حقیقت میں ثمرہ تو پھر آخرت میں ہی ہے۔ صحیح، جو ریٹرن ملنا ہے اور جو آخرت میں اس کے نتائج سامنے آنے ان کا تو کوئی بیان ہی نہیں ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن کچھ چہرے حشاش بشاش ہوں گے کہ وہ رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ تو یہ ایمان کا کمال ہوگا اور اس کے جو کمالات ہیں وہ آخرت میں نظر آئیں گے، اور دنیا میں اس کی برکتیں ایمان والے دیکھتے ہیں، اسے محسوس کرتے ہیں، اور وہ ایمان والے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، اہل بیت کہتے ہیں، انہوں نے اس کی لذت کو چکھا اور اس کی برکتوں کو دنیا میں دیکھا۔ اب چونکہ ابھی گفتگو ہوئی، ہم نے سماعت کیا مفتی سہیل رضا امجدی صاحب سے ایمان کی حقیقت، ایمان کا مفہوم، پھر علامہ لیاقت حسین نظری مدظل العالی سے بھی ہم نے سماعت فرمایا کہ کن چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس کے بعد تقاضے اور اب کیا ضروریات ہیں۔ تو دیکھیں قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کی۔ ٹھیک ہے، اصل چیز ہے استقامت۔ صحیح، استقامت اختیار کی تو ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ ملائکہ ان پر اتریں گے اور انہیں کہیں گے کہ تمہیں خوف کرنے کی ضرورت نہیں، بے خوف ہو جاؤ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور تمہیں کچھ غم کرنے کی ضرورت نہیں، اور خوش ہو جاؤ اس بشارت سے کہ جو اللہ رب العزت نے تم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے ان الذین آمنوا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے ان کی جانوں کو بھی خرید لیا، ان کے مالوں کو بھی خرید لیا، اور اس کے عوض جنت عطا کر دی۔ اللہ، تو سب سے پہلی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ استقامت ہوتی ہے۔ صحیح، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ایمان تو آپ کے دل میں ہے، آپ نے زبان سے اقرار بھی کر لیا، اب جو آپ کا رویہ اور آپ کے اعمال ہیں اس میں اس کا ریفلیکشن آئے گا۔ دیکھیں جب ہم کبھی کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی وعدہ کرتے ہیں، تو کمٹمنٹ اور وعدہ جب پورا ہوتا ہے تو وہ عمل کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو اب اگلا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں، اب ہمارے اعمال کی مختلف کیفیات ہیں۔ ہمارے کچھ اعمال ہیں جو محض خاص طور پہ خالص عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس میں نماز کی ادائیگی، زکوٰۃ کی ادائیگی، روزے رکھنا فرض، اور پھر حج کی ادائیگی، تو یہ سارے فرائض عبادات میں آ گئے۔ اس کے بعد پورا کا پورا ڈومین معاملات کا اور اخلاقیات کا آ جاتا ہے۔ اس میں تو پھر یوں سمجھے کہ صبح آپ اٹھے اور اس کے بعد آپ نے پورا دن گزارا، رات میں آپ سوئے، پورا کا پورا دن آپ کا لوگوں کے درمیان گزرا ہے۔ ہر پل آپ نے ہر پہلو میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ تو دنیا کے تمام معاملات میں جہاں جہاں ہمارے رویے سے ہمارا نظریہ ظاہر ہوگا تو اس عمل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نظر آنا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف حوالوں سے بیان فرمایا کہ ایمان کے کامل ہونے کا کیا مطلب ہے۔ تو ایک مقام پر آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور ایک مقام پر فرمایا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
کہ کوئی تم میں سے شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے نزدیک ہر چیز سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اور دوسری میں فرمایا کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ ہر عمل کے اندر، ہر رویے میں جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی سنت ظاہر ہوگی تو وہ ایمان کی ریفلیکشن ہوگی. بہت خوب، ماشاءاللہ. مطلب طریقہ مصطفی جو ہے وہ ایمان لانے کے بعد بہت ضروری ہے، یہ ہم نے سمجھا. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، ایک بات ویسے موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، برمحل میں آپ سے سوال کرنے جا رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں نا نیکیوں کا، رمضان کا جو گراف ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، اور علاوہ از رمضان یہ کیفیات ہمیں اتنی نہیں ملتی. اس میں بڑا اجتماعی طور پہ ایک نظر آتا ہے دیکھنے میں. ان کا کیفیات کا بڑھ جانا کیا تعلق ہے ایمان کا اور رمضان کا؟ کیونکہ ایمان کی کیفیت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے رمضان آنے سے. دیکھیں، ظاہر ہے کہ جو ایمان والا ہے تو ماہ رمضان ملا ہی اسے ہے. سبحان اللہ. ماہ رمضان کی تمام برکتیں مسلمانوں مومنوں کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ایمان والا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ظاہری اعتبار سے کچھ وہ برکت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اخروی اعتبار سے تو کوئی برکت نہیں ہے اس کے لیے، کوئی ثواب نہیں ہے. یہ تو ساری برکتیں دنیا اور آخرت کی ماہ رمضان کے حوالے سے یہ ایمان والوں کے لیے ہے. اچھا، اب جو آپ نے فرمایا کہ نیکیوں کا گراف بڑھنا، اچھا اس کرونا وائرس کے تناظر میں تو اب آپ دیکھیں تو اس وقت نیکیوں کا گراف ہمیں بڑھتا نظر آ رہا ہے. بالکل. قبلہ علامہ صاحب بھی گواہ ہیں، علامہ صاحب بیان بھی فرما رہے تھے. میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مساجد میں جو ایک کرونا وائرس کے حوالے سے SOPs پر عمل کیا جا رہا ہے، کچھ افراد وہاں پر نماز پڑھ لیں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو پورے سال مسجد نہیں آتے وہ آ کر شور شرابہ کر رہے ہیں جی کہ جی مسجدیں بند ہیں. سب سے بڑا اعتراض ہی ان کا ہے کہ وہ مسجد کھلوائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے. تو کوئی منظر اس طرح سامنے آ جائے، کوئی ٹریجڈی ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے تو فوراً ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان، لگتا ہے کہ ایمان بڑھ گیا ہے. یا اسی طریقے سے کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کی رحمت والا منظر سامنے آ جائے، جنت کا تذکرہ آ جائے تو اس میں بھی ایمان بڑھتا ہے. یا قرآن کی تلاوت بندہ کوئی کر رہا ہو، اللہ کا ذکر کر رہا ہو، تب بھی ایمان بڑھتا نظر آتا ہے. کہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات زادتہم ایمانا. ایمان بڑھ جاتا ہے جب قاری قرآن سورہ رحمان کی تلاوت اچھی طریقے سے کر رہا ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آتے ہیں نا خوشی کی وجہ سے. جب جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہو تو ڈر اور خوف کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے. تو یہ ایمان کا بڑھ جانا اور کم ہو جانا. جب کچھ نہیں ہوتا تو بعض اوقات نوافل پڑھنے کا بھی دل نہیں کرتا، بعض اوقات لوگ نماز بھی نہیں پڑھتے تو کہتے ہیں کہ جی ایمان کم ہو گیا ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ ایمان ہم دو معانی میں لیتے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ ایمان تصدیق کے معنی میں بھی ہے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، کہ آپ ہماری تصدیق کرنے والے نہیں ہیں. اگر تصدیق کے معنی میں ایمان لیا جائے تو ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں ہے، ایمان قائم رہتا ہے. ایمان تو ایمان ہے نا. ہاں، جب ایمان کو اعمال کے معنی میں لیں گے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، تو ایمان کو اعمال کے معنی میں لیں گے تو انسان کبھی اعمال کرتا ہے کبھی نہیں کرتا، تو اس اعتبار سے گھٹ بڑھ سکتا ہے. لیکن ایمان بذات خود اپنی جگہ قائم ہے، یہ گھٹتا بڑھتا نہیں. جو گھٹنا اور بڑھنا ہوتا ہے یہ صفات کے اعتبار سے ہوتا ہے، عملی اعتبار جی صفات کے اعتبار سے بھی ہوتا ہے، اس کی صفت میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن ایمان اپنی جگہ قائم ہے، یہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب، عام حالات میں جو ہے وہی والی بات کروں گا، میں مذہب کا رجحان ایمان کی طرف، صاحب ایمان جو ہے وہ ہمیں بہت زیادہ پریکٹیکلی جس طرح کہہ رہے ہیں نا عملی مظاہرے میں نظر نہیں آتا. لیکن جب کوئی اس پہ آفت آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے اور اپنے شاعر اسلامی جو ہیں ان کا تقدس بھی بہت زیادہ بجا لاتا ہے. اس بات کا مجھے ذرا جواب، آج کے دور کے تناظر میں موجودہ حالات بھی آپ کے سامنے ہیں نا، ایک آفت اور مصیبت عالمی سطح پر، اور پھر اس میں آپ اس دور میں ایمان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے، جیسے مصطفیٰ فرما رہے تھے کہ عام حالات میں تو انسان نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. بہرحال یہ بھی غنیمت ہے، یہ بھی خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا کہ جب کوئی مصیبت آ جاتی، آفت آ جاتی تو لوگوں کو متوجہ کرتے تھے اللہ کی طرف. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ نماز کی طرف آؤ.
کہ کم سے کم جو ہے اچھا بہت سارے لوگ اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ بھئی ایک مخصوص سیزن کے اندر یا مخصوص اوقات میں کیوں آتے ہو، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ چلو وہ اس وقت آ رہا ہے تو اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اس کے بعد پھر وہ جائے نہ. مثال کے طور بہت پہ اچھی بات. کچھ نوجوان کچھ بچے رمضان کے اندر نمازی بن جاتے ہیں یا رمضان میں اعتکاف کرنے کا شوق کرتے ہیں، تو ہمارے پاس بزرگ ناراض ہوتے ہیں بھائی رمضان ہی آ گئی، یہ فلان ہو گیا، ان کو باہر کرو، فلان کرو، تنگ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ان کو تنگ نہ کرو، ان کو دور نہ کرو، ان سے کہو کہ آ گئے ہو اب جانا نہیں، واہ واہ بہت اب اچھی جانا تم نے. تو اگر وہ ان حالات میں بھی، ان مصائب میں، آلام میں. دوسری بات یہ ہے کہ سلمان بھائی حقیقت یہ ہے اس وقت ہم سب ایک مشکل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، اور ذات ہے کون سی کہ جس کی طرف جائے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ. سبحان اللہ. حالت اضطرار کے اندر تم اللہ کے سوا کس سے دعا مانگو گے، کس کی بارگاہ کے اندر جاؤ گے؟ تو وہی ایک بارگاہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ انسان پر جب مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ قبلہ مفتی صاحب حدیث پاک کے اندر بخاری اور مسلم کے اندر وہ غار والوں کا 3 افراد کا واقعہ بھی ہے کہ جب ان کو اپنی زندگی بالکل لگا کہ ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو اعمال یاد کرو اور آؤ خلوص کے ساتھ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کشادگی پیدا فرما دی، ان اعمال کے وسیلے سے دعا کی. تو یقیناً انسان جب مشکل میں، پریشانی میں، اسی لیے باب الدعا کے اندر آتا ہے کہ تم مشکلات میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، اچھا ہے، مشکلات میں یاد کرو، اسی کو یاد کرنا چاہیے. اور وہی ذات ہے کہ جو مشکلات کو دور کرنے والا ہے، بے شک. اور وہی مشکلات کو دور اور وباؤں کو دور کرنے والا ہے. لیکن تم اچھے حالات میں بھی اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے رہا کرو. یہ نہ ہو کہ انسان پر مشکل آئی، پریشانی آئی تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، لیکن جیسے وہ مشکل چلی گئی، وہ ایک آیت کریمہ قبلہ مفتی صاحب میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہو رہی ہے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو نہیں ثم اذا خولناہ نعمتا منا قال انما اوتیت، تو اس سے پہلے والی کلمات ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے، مشکل آتی ہے تو انسان متوجہ ہو کر، منیب الیہ، متوجہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتا ہے. لیکن جیسے مصیبت چلی گئی، رب کائنات فرماتا ہے ثم اذا خولناہ نعمتا منا قال انما اوتیت علی علم عندی. ہم نے انسان کو رحمت عطا فرمائی، ہم نے انسان کو برکت عطا فرمائی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مشکل میں آپ اللہ کی بارگاہ کے اندر متوجہ ہو جائیں، مشکل ٹل گئی، کون سی نماز، کون سا قرآن، کون سا فلاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ جس مشکل میں اس رب کو یاد کیا ہے، اب اس کے دربار کو چھوڑ کر کبھی نہیں جانا ہے. تو یہ حقیقت ہے کہ مشکلات کے اندر جب انسان گر جاتا ہے تو انسان اپنے رب کو ہی یاد کرتا ہے. بہت خوب علامہ صاحب. اور آپ نے انسانی جو فطرت ہے اس کو وضع کیا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب خوشی آتی ہے تو اپنے رب سے منہ موڑ کے نکل جاتا ہے. ایک صرف جملہ کہوں، مجھے یاد آ گئی، اذا مس الانسان ضر دعا ربہ منیبا الیہ، کہ جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو انسان بڑی توجہ کے ساتھ اپنے رب کو یاد کرتا ہے. ثم اذا خولناہ نعمتا منا قال انما اوتیت. بالکل ٹھیک اور صحیح جو علامہ صاحب نے پیغام میں سمجھتا ہوں یہی حق ہے، اور علماء پر تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حق گوئی کا مظاہرہ اس انداز سے کریں. تو علامہ صاحب نے صحیح وضع فرمایا کہ انسانی فطرت یہی ہوتی ہے جب خوشی یا نعمت کے مل جانے کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے، اور جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف آ جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ بندہ مومن پہ خوشی آئے تو بھی اللہ کا شکر، اور اس پہ تکلیف آئے تو بھی اللہ کا شکر بجا لائے. بریک کے بعد انشاءاللہ آداب زندگی میں مزید ایمان سے متعلق گفتگو ہوگی. جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے. رمضان مبارک اللہ کرے اسی توانائی کے ساتھ، اسی اپنائیت کے ساتھ اور انہی خوشیوں کے لین دین میں گزر جائے. بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، جتنے لمحے ہمیں ملے ہم اللہ کا شکر ادا کریں تاکہ اللہ کی رحمت سے ہم قریب ہو جائیں. علامہ شرجیل احمد خان صاحب، ایمان پر گفتگو ہو رہی ہے آج نعمت افطار علماء کی بزم میں. سوال ایک یہ بھی تو بنتا ہے کہ موت اور زندگی بندہ مومن کے لیے ظاہر ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ تو مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر بھی یقین رکھتا ہے. تو موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں. موجودہ حالات آپ دیکھ لیں، ہر طرف موت کے سامان نظر آ رہے ہیں بندے کو. تو موجودہ حالات کے تناظر میں آپ ایک صاحب ایمان کو، اس کی ایمان کی کیفیت کو کیسے دیکھیں گے اس عقیدے کے ساتھ کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے؟ سلمان بھائی، حالات حاضرہ کے تناظر میں انتہائی اہم سوال ہے یہ. اور جیسا کہ یہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان کا جو رویہ ہے وہ نظریے کی عکاسی کرتا ہے. تو جس کا نظریہ موت اور زندگی کو لے کر یہ ہوگا کہ یہی سب کچھ ہے، یہ جو زندگی ہے دیٹس آل، تو اس کے رویے میں آپ کو کچھ اور نظر آئے گا.
اور جس کا عقیدہ، جس کا تصور، جس کا نظریہ یہ ہوگا پختہ ایمان کہ یہ تو وقتی ہے، اس کے بعد اصل زندگی شروع ہونی ہے اور وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، تو اس کے رویے میں، اس کے ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کے اندر آپ کو بالکل ڈیفرنٹ چیز نظر آئے گی. اور یہی اس ٹائم پورا عالم دیکھ رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ایک طرف مسلمان ہیں اور ایک وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، تو یہ آفت تو سب پر آئی ہے نا. لیکن ہمارا جو رویہ ہے اس میں یہ چیز نظر آنی چاہیے کہ ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں. اور چونکہ احتیاطی تدابیر شریعت کے تقاضوں میں سے تقاضا اس لیے پورا کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ڈر رہے ہیں، ڈر کے احتیاط کریں، نہیں، یہ شریعت کے تقاضے ہیں، اس وجہ سے احتیاط کرتے ہیں. لیکن ڈر اللہ رب العزت کا ہے. تو یہ موت کے ساتھ جو مسلمان کا ایک تعلق ہے سلمان بھائی، یہ ایسا ہے کہ یہ حجاب ہے، اس کے بعد اللہ رب العزت سے ملاقات کا معاملہ ہے. تو یہ بھی بندہ مومن ہر وقت مستحضر، اصل تو وصل ہے نا. ایگزیکٹلی، تو یہ مستحضر رکھتا ہے. اب دیکھیں یہی معاملہ ہے کہ جب آپ تاریخ اسلامی پڑھتے ہیں تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ پر، اہل بیت پر ہر قسم کا وقت گزرا ہے. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارا وقت خوشیوں کا تھا، ہر وقت غم تھا، ہر وقت پریشانی تھی. ہر طرح کا وقت گزرا. بڑے بڑے جید صحابہ مشکل مصائب کا شکار ہوئے، طاعون کا مرض پھیلا، اس میں کئی صحابہ شہید ہوئے. تو کیا ہوا تھا؟ کیا اس وقت میں مسلمانوں کا بالکل بھوکلا گئے تھے مسلمان؟ ان کا رویہ بالکل بدل گیا تھا؟ نہیں، اس رویے میں اسلام اس وقت بھی تھا. اور یہی آج کے دور میں حالات تقاضا کرتے ہیں کہ ایک طرف معاملات ہیں، بیماری ہے، لیکن اس کے باوجود موت سے ڈرنے والے معاملات مسلمان کے نہیں ہوتے، بلکہ وہ موت کی تیاری کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب یہ زندگی جو ہے فانی، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی، اس کے لیے میں نے کیا کر رکھا. اور ہر لحظہ تیار رہتا ہے نا وہ تو. ایگزیکٹلی ایسا ہے. حالانکہ انسان کی عام نیچر تو یہی ہے کہ وہ مشکل حالات کے اندر جو ہے وہ بالکل آہو پکار شروع کر دیتا ہے، اور جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو اس کی کیفیت ہوتی ہے. لیکن مسلمان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن، نئی شان، گفتار میں، کردار میں اللہ کی برہان کے راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. بہت خوب. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، لوگ دولت کی تقاضوں میں، جستجو میں، مال، اور اقبال نے کہا یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیون، بتان وہم و گما. اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، بس لا الہ الا اللہ، باقی سب کچھ پرائرٹی. دولت کی جستجو میں انسان مارا مارا پھر رہا ہے، اور جو فانی دولت ہے، جو کچھ ہے ہی نہیں، بتان وہم و گما ہے. ایمان جیسی عظیم دولت اور نعمت اس کے پاس ہے، اس کی قدر نہیں کرتا. کیا فرمائیں گے آپ سے؟ اصل میں یہ ایمان اتنی عظیم دولت ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں عام طور پر، یعنی یہ ایمان کی طاقت کیا ہے، ایمان کی طاقت کیا ہے کہ عام طور پر آپ کوئی بھی عمل کریں، ایمان اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، وہ سارے کے سارے ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیے جائیں گے. جو کچھ ملنا ہے دنیا میں ملنا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایمان کی ہی طاقت ہے کہ اگر یہ طاقت آپ کے پاس آ گئی تو جو اعمال کریں گے اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا، اور اخروی زندگی میں بھی اس سے بڑھ کے اجر عطا فرمائے گا. یہ ایمانی طاقت ہے. اور یہ ایمانی طاقت ہے کہ اگر آپ بغیر ایمان کے آپ روزہ رکھیں، آپ کو کوئی روحانیت اس طریقے سے محسوس نہیں ہوگی، حلاوت محسوس نہیں ہوگی. آپ اگر سجدے میں جائیں بغیر ایمانی حالت کے تو سجدوں کی حلاوت، عبادات کی مٹھاس نہیں ملے گی. لیکن یہی ایمان کے بعد، ایمانی حلاوت ملنے کے بعد آپ کو سجدوں کی مٹھاس بھی ملے گی، آپ کو روزوں کا ذوق اور شوق بھی نصیب ہوگا. یہ ساری عبادات کا جو مزہ ہے وہ ایمانی طاقتوں کے ساتھ ہی ہے، بغیر ایمان کے یہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ایمان کا تعلق چونکہ دل سے ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ جو بخاری کی پہلی روایت ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار وہ نیت پر ہے. نیت پر کیوں ہے؟ کہ نیت کا تعلق دل سے ہے. اگر دل میں آپ کی نیت اچھی نہیں، آپ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور نیت اگر اچھی نہیں تو نیت اعمال کی بنیاد میں سے ہے. تو آپ یوں سمجھ لیں کہ نیت اچھی نہیں، یہ نیت میں ٹیڑھا پن ہے. تو اگر بنیاد ٹیڑھی ہوگی تو اوپر عمارت ٹیڑھی ہوتی چلی جائے گی، چاہے جتنی بھی کیوں نہ ہو. لیکن اگر نیت مضبوط ہوگی، نیت بالکل قائم ہوگی، تو پھر عمارت آپ 100 منزلہ کھڑی کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یوں سمجھ لیں کہ ایمان کا ہونا، نیتوں کا اچھا ہونا، یہ انتہائی ضروری ہے. تو اسی طریقے سے ہماری جو نیکیوں کا گراف ہے وہ اسی صورت میں بڑھ بھی سکتا
سکتا ہے، اسی صورت میں ہم نیکیوں کی طرف آ بھی سکتے ہیں کہ جب ہمارا ایمان پکا ہوگا اور ہمارے دلوں کی نیتیں صحیح ہوں گی۔ آپ نے ایک خوبصورت مثال دی، مجھے بڑی اچھی لگی کہ بنیاد مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ پر جال اچھا مضبوط بچھائیں گے تو آپ جتنا چاہیں اوپر، لیکن بنیاد ایمان ہے۔ اچھا علامہ صاحب، بنیاد چونکہ ایمان ہے اور بندہ مومن جب ایمان لے آتا ہے تو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتا ہے، خود کو سونپ دیتا ہے۔ ایک طرف بندہ مومن ہو، صاحب ایمان ہو، دوسری طرف اللہ کے حکم کی جو ہے وہ پاسداری نہ رکھتا، حکم عدولی کرتا ہو۔ مثال کے طور پہ اسلام میں منع کیا گیا صاحب ایمان کے لیے سود حرام ہے، شراب حرام ہے، وہ سود کھاتا ہو، شراب پیتا ہو اور اس کے بعد یہ کہتا ہو میں صاحب ایمان ہوں، میں بندہ مومن ہوں۔ ایک طرف یہ، ایک طرف یہ، ڈوئل جو ہے پرسنالٹی بندے کی، کیا فرماتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں ایمان انسان کا تبھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایمان کی بنیاد انسان کے دل سے ہے اور انسان کی نیت سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری شکلوں کو، صورتوں کو، رنگوں کو نہیں دیکھتا ہے، قدوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نیتوں کو دیکھتا ہے، اور رب تبارک و تعالی جو ہے وہ اعمال کو دیکھتا ہے۔ صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم واعمالکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں بلکہ تمہاری نیتوں کو، جس کا اشارہ فرما رہے تھے مفتی صاحب، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ ایک بندہ کہے کہ میں جو ہے وہ مومن ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں محافل میں عاشق رسول کے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ وہی عاشق رسول کو سود خور ہوتا ہے، کوئی شراب بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی ذخیرہ اندوزی۔ اس حال میں، اس دور میں جب لوگ مر رہے ہیں اور اس وقت مشکل ترین حالات ہیں، کوئی چینی ذخیرہ کر رہا ہے، کوئی اناج ذخیرہ کر رہا ہے، کوئی کیا دھندا کر رہا ہے، کوئی کیا دھندا کر رہا ہے، اور کل کو جو وہ جا کر عشق رسول کا بورڈ اپنے آپ کو سب سے بڑا عاشق قرار دے کر ایک بینر لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان سے پوچھو کو کیا ہے، چونکہ وہ ظاہر نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ اچھا، ہم نے بھی عشق رسول کو اور ایمانیات کو یہ رکھا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی وہ ایک اندر کی چیز ہے، بس تم جانو تمہارا رب جانے، میں ہوں بڑا کمزور ہوں، اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن میں ہوں بڑا متصب، ہوں بڑا عاشق رسول ہوں، بہت بڑا۔ تو یہ چونکہ چیز ہی ایسی ہے کہ نہ اس پہ بندہ بات کر سکتا ہے۔ تو آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا کہ اگر آپ کا ایمان ہے، اگر آپ کا عشق رسول ہے تو وہ کہ نظر تو آئے سامنے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ یہ تو تم ثابت کرو گے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے کہ تم کیا ہو، پروف کرو۔ تم ادھر شراب بیچ رہے ہو، جس کا آپ نے سوال کے اندر اشارہ فرمایا، تم سود کا لین دین کر رہے ہو، شراب پی رہے ہو، بیچ رہے ہو، لین دین کر رہے ہو، اور ادھر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، مسلمان کہتے ہو، حضور کا خادم اور غلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ جوڑتے ہو، تو یہ کسی بھی اعتبار سے مطابقت نہیں۔ اور میڈیا پر بیٹھ کر ہم کہیں کہ کوئی بھی اس کو پر چادر اوڑیں، کوئی بھی تطبیق کرنے کی کوشش کریں تو کوئی تطبیق نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا تقاضا یہ ہے۔ علامہ صاحب ابھی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ ایمان اگر رکھتے ہو، تمہارے ایک طرف حرام ہے، ایک طرف، تبھی تو فرق پتہ چلے گا۔ صحیح بات ہے علامہ بین العبد و بین الکفر، ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ تم نماز نہ پڑھو، تم حرام کام کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرو، اور پھر کہو کہ میں مومن بھی ہوں اور میں عاشق بھی ہوں، صحیح بات ہے، تو یہ خیال استو، محال استو، جنون، اس سے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت اچھے انداز سے آج مفتی صاحب، علامہ صاحب بہت خوبصورت انداز سے وضاحت فرما رہے ہیں۔ علامہ شرجیل احمد خان صاحب بھی ماشاءاللہ اپنا بخوب حصہ شامل فرما رہے ہیں۔ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت بات فرمائی۔ یہ جو علماء ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، جو پینل ہمارے سامنے بیٹھا ہے، ان کی بات سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میں آپ ناظرین سے کہوں آپ ان علماء کو کبھی فالو کریں، کبھی جا کر دیکھیں یہ اس اسٹوڈیو اور سیٹ کے باہر کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کوئی مسجد میں امامت کر رہا ہوتا ہے، کوئی محراب و ممبر سے صدائیں دے رہا ہوتا ہے، کوئی تبلیغ دین کر رہا ہے، یہ ملک سے باہر جاتے ہیں تو بھی درس و تدریس کے لیے، یعنی ان کی زندگی جو ہے وہ دین کی خاطر ہے۔ تو ایسا شخص جب یہ بات کرے تو یہ بات بالکل سمجھ میں بھی آتی ہے اور اثر بھی رکھتی ہے اپنا، کیونکہ صاحبان محراب و ممبر ہیں، ان کا کام ایک ہی رنگ ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں نا دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ تو پہلے اس راستے پر آئیں، پہلے اس ماحول میں آئیں، اور اس کے بعد آ کر دین کی خدمت کا دعویٰ کریں تو اچھا لگتا ہے، اور یہ سب بھی آپ کو ویلکم کہیں گے۔ اپنی دو پرسنالٹیز بندے کی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ علامہ شرجیل احمد خان صاحب، ایک سوال میرا آپ سے یہ ہے، رہ گیا ابھی، بنیادی ہم نے باتیں کر لی ہیں ساری، ایمان کی جو شاخیں ہیں اس پر میں چاہتا ہوں بات کی جائے۔ جی سلمان بھائی، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرامین میں ہی ہمیں ایمان کی شاخوں کا تصور ملتا ہے، اور سرکار دو عالم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
الایمان بدع و سبعون شعبہ، اور ایک روایت میں 60 شعبہ آیا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے کچھ زائد یا 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں، یعنی اس کی شاخیں ہیں۔ اچھا، اور پھر آگے آپ نے فرمایا فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے اوپر، سب سے افضل یعنی اوپر والا جو پارٹ ہے وہ لا الہ الا اللہ، جیسے حضور نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوا۔ تو سب سے اوپر جو ٹاپ لائن پہ جو لیئر ہے وہ کلمہ شہادت ہے، اللہ رب العزت کو ایک ماننا ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بالکل نیچے ہے وہ بھی ایمان کی شاخ ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کا دور کر دینا۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ ہے ریفلیکشن، یہ ہے رویہ، بیہیویئر، وہ ایمان ہی جھلک رہا ہے۔ اس کو آپ یہ نہ سمجھیں، اگر آپ نے یہ دیکھا کہ اگلے مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، انسانوں کو اس سے تکلیف پہنچے گی، آپ نے اٹھا کر ایک طرف کر دیا، تو یہ ایمان کا ریفلیکشن ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا، تو یہ حیا بھی جو ہے وہ ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو پاکیزگی، حیا اور اچھا کیریکٹر ہونا یہ مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ آج کے دور میں خاص طور پہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنے کیریکٹر کو اسیس کریں، اس کو ایویلویٹ کریں، اس کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں۔ ایمان ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے پورا آپ کو وہ پورا کانسیپٹ سمجھایا ہے، علم الکلام کی بہت بڑی بحث ہے وہ، ایمان کا زیادہ اور کم ہونا۔ تو اس سے جو چیزیں آپ نے سیکھی اس کو بھی سامنے رکھیں، اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو معاملہ ہے کیا ہے، کہ یہ بات کتب میں لکھی ہے الایمان یزید بالطاعۃ و ینقص بالمعصیہ، کہ ایمان طاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے کم ہوتا ہے۔ تو یہ پورا تصور سامنے رہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ سارے اعمال کے معاملات ہیں۔ پھر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 80-90 کے قریب نکات لکھے جس میں لکھا کہ ساری ایمان کی شاخیں، وہ ساری اسلام کے جو اعمال ہیں اس میں شامل فرما دی۔ مثال آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی محبت کا واجب ہونا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا واجب ہونا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم، توقیر، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند کرنا جو اپنے لیے پسند کرے، تو یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرمانا، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک وہ جو زبان ہے اور ایک شرمگاہ، ان 2 کی جو ضمانت دیتا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے جنت کی ضمانت عطا فرمائی۔ کیا بات ہے۔ ایمان کی شاخوں سے متعلق علامہ شرجیل احمد خان صاحب اظہار فرما رہے تھے، علامہ لیاقت اور مفتی سہیل صاحب۔ آج ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ایمان کی شاخیں کیا ہے، بندہ مومن کیا ہونا چاہیے، بندہ مومن کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ بہت اچھی وضاحت ہو رہی ہے۔ ایک بریک ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر نعمت افطار میں بزم علماء میں آپ کا خیر مقدم ہوگا، مزید گفتگو ہوگی، ہم کالز بھی لیں گے انشاءاللہ۔ آج ہماری کوشش ہے کہ ہم آن لائن کالز لیں، علماء کرام سے جو ہے سوالات آپ لوگ پوچھ لیں اگلے سیگمنٹ میں۔ بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی